الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا غوث اعظم محمد بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد اگردہ بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکشتارات کشتی کہ حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا محمد الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمان مدد تما درہائے بس راز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن شوے ماں قادریم نعرہ غوث اعظم زنم رمض شاہ برکت اللہ طب عالم زنم ملک سخن کی شاہی ان کو رضا مسلم اس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک آدیہ پیش کریں اور قریب آواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم برادران ملت اسلامیہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دارالعلوم انوار مصطفیٰ کا سالانہ اجلاس ہے اور عرس بخاری کی تقریبات بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں تو آپ ذرا خوش نصیب ہیں کہ عظیم ادارے کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس سے پہلے میں نے سیلور شریف کا خالی نام ہی سنا تھا آج آ کر کے دیکھ کر کے بڑی مسرت اور شادمانی ہوئی اور واقعی جنگل میں منگل کا سما جو محاورہ بولا جاتا ہے صحیح معنوں میں آج اس کا مشاہدہ کیا اس ریگستانی علاقے میں لوگوں کا اس قدر ازدحام اور جمع غفیر اس قدر بھیڑ کا جمع ہو جانا اس بات کی دلالت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بزرگوں کی کشش ہے جو ہمیں کھینچ کر کے لے آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دیوانے کشاں کشاں چلے آتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو فیضان سے بھی مالا مال کر رہے ہیں اور طالبان علوم نبویہ اپنے آپ کو علم سے بھی آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں تو یہاں خانقاہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے علم پڑھایا بھی جاتا ہے اور باطنی اخلاق کو سنوارا بھی جاتا ہے خانقاہ کے ذریعے سے روحانیت کو مضبوط بھی کیا جاتا ہے اور علم دین سے طلبہ کو آراستہ پیراستہ کر کے ان کی علمی پیاس بھی بجھائی جاتی ہے اور ان چیزوں کا جب سنگم ہوتا ہے تبھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ورنہ عام طور پر صرف دارالعلوم ہوتا ہے تو وہاں خانقاہ نظر نہیں آتی خانقاہ ہے تو وہاں پر دارالعلوم نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر آپس میں بہت ساری دوریاں پیدا ہو جاتی ہے مگر الحمدللہ جہاں جہاں اس طرح کا سسٹم ہے کہ خانقاہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے اسی صورت میں وہاں کے پروردہ طالبان علوم نبویہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کے اخلاق بھی سمرے ہوئے ہوتے ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی وہ آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں بزرگ کا فیضان بھی ملتا ہے اور اساتذہ کا کمال بھی انہیں ملتا ہے جس کی بنیاد پر جدھر جاتے ہیں کامیابیاں ان کے قدم چومتی نظر آتی ہیں
کیونکہ خانقاہ کے ذریعے سے اندرونی نظام درست ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، من کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی صفائی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ اور من کی صفائی کا سب سے بہتر ذریعہ خانقاہیں ہیں۔ پرانے زمانوں میں لوگ خانقاہوں میں جا کر کے داخلے لیتے تھے، باقاعدہ خانقاہوں میں کورس ہوتا تھا، ضربیں لگوائی جاتی تھی، نفل نمازیں ان سے پڑھوائی جاتی تھی، تسبیح اور تحلیل ان سے کروائی جاتی تھی، تسبیحاں دے کر کے ان سے مجاہدے کروائے جاتے تھے، تب جا کر کے کوئی خانقاہ سے فارغ ہو کر کے نکلتا تھا اور وہ اپنی آخرت کو سنوارتا تھا، من کا تزکیہ کرتا تھا، نفس کی پاکی حاصل کرتا تھا، اور اس کے بعد میں درویش صفت انسان بن کر کے وہ اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتا۔ ماشاءاللہ یہاں خانقاہ ہے تو بہرحال طلبہ اوراد و وظائف بھی کرتے ہوں گے، خانقاہ کا فیضان بھی برستا ہوگا، اور اس کے بعد میں یہ علم نبوت سے مالا مال ہو کر کے یہاں بھی جاتے ہوں گے، اچھی خدمت کرتے ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت اپنے گلستہ کے اندر تحریر فرمائی ہے کہ ایک شخص نے خانقاہ میں داخلہ لیا، خانقاہ میں جا کر کے داخلہ لیا، باقاعدہ جو کام خانقاہ میں کروائے جاتے تھے اس کے لیے وہ کچھ دن خانقاہ میں رہے، اور اس کے بعد میں خانقاہ انہوں نے چھوڑ دی، وہاں سے چلے گئے اور دارالعلوم میں جا کر کے داخلہ لیا، مدرسے میں چلے گئے، اور مدرسے میں جا کر کے پڑھنے لگے۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے خانقاہ کو چھوڑ کر کے مدرسے میں داخلہ لیا، اس کی کیا وجہ؟ دونوں چیزوں کا جو سنگم ہوتا ہے اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ دونوں چیزیں اگر اکٹھا ہوتی ہیں تو ضرورتیں ہر اعتبار سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ جانے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے خانقاہ میں جا کر کے دیکھا، واقعی وہاں پر من کی صفائی ہوتی ہے، مگر خانقاہ میں رہنے والا آدمی اور وہاں کا پروردہ آدمی صرف اپنا بھلا کرتا ہے۔ خانقاہ سے مجاہدے کر کے جو آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جنگل میں جا کر کے کہیں مصلی بچھا کے بیٹھ جائے گا، اپنا بھلا کرے گا، وہ خوب ریاضتیں عبادتیں کرے گا وہ، مگر وہ اپنا بھلا کرے گا۔ اور کہا کہ پھر میں نے مدارس کے لوگوں کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم مدرسے کے اسٹیج سے فارغ ہو کر کے جب جاتا ہے تو پوری قوم کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے چلتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو آراستہ پیراستہ کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں نے خانقاہ چھوڑ کر کے مدرسے میں داخلہ لیا تاکہ میں صرف اپنا بھلا نہ کروں بلکہ پوری قوم کا بھلا کروں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خانقاہ کے ذریعے سے بھی آدمی اپنی آخرت سنوارتا ہے اور نفس کو پاک کرتا ہے، اور مدرسے کا پروردہ جہاں اپنی آخرت سنوارتا ہے پوری قوم کی بھی فکر رکھتا ہے، اور جہاں خانقاہ اور مدرسہ دونوں ہو وہاں کا پروردہ قوم کی صحیح معنوں میں خدمت بھی کرے گا، اور جس جگہ چلا جائے گا لوگ اس کی طرف کھنچتے نظر آئیں گے، بزرگ کا فیضان لے کر کے جس بستی سے گزرے گا جنگل میں منگل کرتے ہوئے نظر آئے گا، جیسا کہ پیر نور اللہ شاہ بخاری نے آج کر کے دکھایا ہے۔ خانقاہ کا فیضان بھی ہے اور مدرسے کا جمال بھی ہے، دونوں چیزوں کا یہ سنگم ہے جس کی بنیاد پر آج یہاں پر نور کا سما ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی زبردست کام الحمدللہ سیلو شریف کی سرزمین سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کی آمد اس بات کی شہادت ہے، آپ اتنے لوگ آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ ہے تبھی تو آپ آئے، نہیں تو جلسے بہت ہوتے ہیں۔ نبی کا میلاد دیوانے اپنے اپنے حساب سے بناتے ہیں اور جشن قائم کرتے ہیں، مگر اس طرح کے مجمع یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ دیوانوں کے بس کی بات نہیں، یہ تو صاحب مزار کی نگاہ کشش اور نگاہ کرم کا نتیجہ ہے، جدھر اٹھتی ہے بیڑے پار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اولیاء کو اللہ نے ایسی قدرتیں عطا فرمائی ہے، ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہے، وہ تصرف فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں ایسے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں اس موقع پر کیونکہ ایک ادارہ جب اپنی سال بھر کی کاوش پیش کرتا ہے اور سماج اور قوم کے سامنے اپنی خدمت پیش کرتا ہے، ادارے کے لیے وہ دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے، ان کے لیے عید سے کم وہ دن نہیں ہوتا۔ آج ایک عرس بھی ہے
اور عرس بھی ایک جشن اور عید کا دن ہوتا ہے ہم اہل سنت والجماعت کے لیے، اور مدرسے کا جلسہ یہ بھی ایک جشن ہے اور عید کا سما ہے ہمارے لیے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ میلاد النبی کا موقع بھی ہے، جس رسول نے آ کر کے دنیا کو یہ سبق دیا، معلم کائنات بن کر کے آئے اور دنیا کو علم جیسی دولت عطا فرما کر کے وہ ارشاد فرما دیا، العلم نور ویخرج منہ النور، علم نور ہے اور اس سے نور ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، عید میلاد بھی ہے۔ اتنی نسبتیں ہمارے اس اجلاس کو حاصل ہے، جو حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس مجلس میں تشریف لائیں اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ نے جو ادارے کا تعاون پیش کیا ہے، ادارے نے آپ کی اس گاڑی کمائی کو کس شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کوئی حافظ قرآن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی قاری قرآن بن کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کا دیا ہوا پیسہ عالم کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا سودا خسارے اور گھاٹے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کا سودا منافع والا ہے۔ آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں، اور جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ تو میں اس مبارک موقع پر حضرت قبلہ پیر صاحب کو اور آپ کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، تمام اساتذہ کرام، مدرسین حضرات، معاونین حضرات اور جتنے بھی اس ادارے سے مخلص جڑے ہوئے ہیں، تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس صحرے کے اندر، اس ریگستانی اور جنگل نما علاقے کے اندر بہت ہی بہتر طریقے سے دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔